السلام علیکم۔ آخر ایک رات اسلام آباد گزارنے کے بعد میں اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں، اور ایک رات کا یہ سفر تھا، تو وہ کہتے ہیں نا چنا کتھاں گزاریے ہی رات وے چنا کتھاں گزاریے ہی رات وے، میرا جی دلیلاں دے وات وے۔ اچھا جی، اس میں مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو گروپ لائف انشورنس کا کیس تھا نا، وہ ہمیں بڑے اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا ہے، اور فیڈرل امپلائیز والے جو ہیں وہ الحمدللہ 90% ان کا کام ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو ہے فائنل آرڈر بھی آ جائے گا، نیا قانون آ جائے گا۔ دیکھیں سر جی، قانون آ جائے گا، اور اس میں اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں فوری طور پہ اگر کوئی فائدہ ہوگا تو وہ جو پٹیشنر ہیں ان کو ہوگا پہلے، اور پھر سب کو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر قانون بن گیا تو سب کو ہو جائے گا، نہیں تو جج صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی یہ ساری درخواستیں جو کیس ہیں وہ رکھ رہا ہوں، اگر کوئی پازیٹیو فیصلہ آ جائے گا تو ٹھیک ہے، آپ کی یہ ختم ہو جائیں گی، اور نہیں آئے گا تو میں رکھ رہا ہوں، میں خارج نہیں کر رہا۔ یہ ہم نے ان کو سکیم دی تھی تو انہوں نے وہ ہماری باتیں مان لی ہیں، بہرحال ان کی مہربانی ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اس خوشی کا اظہار میں نے کیا بھی ہے۔ تھوڑا سا یہ دیکھیں، کاوش سے بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے جی، آج بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے کہ آج جو لا منسٹر سے اور لا ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ منگوائی گئی تھی کہ گروپ لائف انشورنس کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے۔ یہ پچھلے مہینے جب ہم آئے تھے نا، 7 تاریخ تھی، یہ کون سی 7 اکتوبر کو آئے تھے، تو ہم نے بحث میں پھر یہ سارا کچھ بتایا، تو انہوں نے رپورٹ مانگی۔ تو آج جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے، مبارکباد آپ کو، میں تقریباً 90% مبارکباد دے رہا ہوں سر، 90%، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اس میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بل پہلے پیش ہوا، اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، انہوں نے بھی آج منظور کر دیا، یہ خبر آئی ہے، اور اب صرف صدر پاکستان کے دستخط ہونے آصف علی زرداری کا۔ تو آپ دعا کریں آصف علی زرداری صاحب کا گٹا خراب ہے، ذرا وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اگلی پیشی پہ انشاءاللہ۔ ہاں جی، اگلی پیشی پہ آ جائے گا، تو ابھی اس کی ڈیٹ نہیں لگی، تو ہم آپ کو ایڈوانس مبارکباد دیتے ہیں۔ جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں نا، ان سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے مبارک ہے۔ یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں۔ سر آپ کا نام؟ طارق بدر۔ آپ کا سر؟ الیاس خان۔ غلام مصطفیٰ۔ سر آپ؟ راجہ محمد خان۔ ہاں جی سر؟ محمد خالد۔ تو باقی لاہور سے دوست نہیں آئے، لیکن میں سب سے بزرگ سینئر وکیل ہوں، تو میں تو آ گیا ہوں۔ دو یا جو ہم نے کہا جی یہ کیس ہم نے جیتنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کیس میں یہ سارا بزرگوں کا کیس ہے سر، یہ میں نے تو اس کے لیے یقین کرے دل سے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ ملک عوان صاحب کے اس میں 100% کابش ہے، باقی کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، جتنا ملک صاحب نے محنت کی، کوشش کی، اور ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور میں سر، ہم لا منسٹر کو مل رہے ہیں، صوبائیوں کو مل رہے ہیں، سارا مل رہے ہیں، یہ ان کی بھی حاضری لگا لیں۔ سر جی اپنا نام بتائیں۔ مرزا لیاقت بیگ۔ مرزا لیاقت بیگ۔ ہاں جی، یہ سب ہم آ رہے ہیں، تو آج ہم سارے خوش ہیں کہ بہت اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے، 90% کام ہو گیا انشاءاللہ، تو باقی 10% ہی دعا کرو تو اگلی دفعہ خوشخبری سناؤں۔ ہاں جی، دیکھیں نا وہ فوری جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ اس میں۔ اچھا جی، اب سر جی صورتحال یہ ہے کہ وہ میں جیڑا بوआ کھول دی، اس بوئے دا نا جیڑا ٹی وی چینل لاؤ، 24 نومبر یہی عمران خان کے ڈرامے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آج پھر ایک خواجہ آصف کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے لندن میں۔ یہ جو ہے نا، ادھر لندن ان کو حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے خواجہ آصف کو گالی دی نا تو انہوں نے ہمارا منہ توڑ دینا ہے بالکل ادھر، تو ادھر وہ لندن میں دیتے ہیں۔ اور یہ عجیب ملک ہے کہ جہاں گالی کی اجازت ہے، اور گالی کیا، اس نے تو کہا جی کہ خواجہ آصف کے اوپر چھری سے حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور فلانی دا پتر تھے یہ ان کو آگے نا، یہ ان کے اب وہ کر رہے ہیں، سارا انتظام کر رہے ہیں، ان کے ویزے پاسپورٹ جو گئے ہوئے ہیں اس کے ختم ہو رہے ہیں، صرف وہ بچیں گے جو وہاں کے نیشنل ہیں،
جن کی سٹیزن شپ ادھر کی ہے نا وہ بچیں گے, دوسرے نہیں بچیں گے جو وزٹر وغیرہ ہیں. بہرحال انہیں تو کوئی بوٹا بننا چاہیے. انہوں نے اب یہ کال دی ہے. خواجہ آصف کے حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں جی, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, ہم مذمت کرتے ہیں بالکل ہی. مولانا فضل الرحمان بھی لندن ہے, مریم نواز بھی لندن ہے, نواز شریف بھی لندن ہے. کو لندن پلان تیار ہو رہا ہے. اچھا, اب یہ عمران خان پتہ کیوں روز کالیں دے رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے میرے نال گل جڑے نہیں نہ کر رہے, میں کہنا مینوں باہر کڈو تے نہیں کڈ رہے, تو اب میں ان کو یہی دباؤ ڈالوں کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. ویسے یہ تسلی رکھیں, کوئی نہیں آ رہا. آپ یقین کریں, اب پہلے ہوتے تھے ان کے لاکھوں لوگ, پھر وہ ہزاروں میں بدلے ہیں, اب وہ سینکڑوں میں آ گئے ہیں, اور اس وقوعے کے بعد یہ درجنوں میں آ جائیں گے. جی میں درجن کیلا نہیں ہوتا, اے میں نے 2 درجن کیلے دیو تو 1 درجن مالٹے دیو, اس طرح ہو جائیں گے. اتنے تھوڑے یہ رہ گئے ہیں. آج ایک یوتھیوں کو میں نے کہا ہے کہ تم نے کیا گھٹیا پارٹی جوائن کر لی ہے بھائی. وہ ان کا MNA تھا, میں نام نہیں بتاتا, میرے دوست ہیں وہ وکیل, تو میں نے کہا کون سی گھٹیا پارٹی استعمال کر رہی ہے. یہ عمران خان چاہتا کیا, یہ تمہیں ایندھن بنانا چاہتا ہے. ایندھن جیسے وہ کھانا پک رہا ہوتا ہے نا, تو لکڑیوں کو ایندھن بنایا جاتا ہے, بیچ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں نا, بیچاری جال لکڑیاں رہی ہوتی ہیں اور اوپر کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے. یہ عمران خان بھی اپنے کارکنوں کو نا, لوگ تو کہتے ہیں کہ کارکن میرے بیٹے ہیں, میرے بچے ہیں, میرے بچوں کی طرح میں ان کی حفاظت کروں گا. یہ کہتے ہیں نہیں, میرے لیے جل مر جاؤ, میرے لیے, میری ذات کے لیے. اور خود اس کی اتنی گندی زبان ہے کہ وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے نا, وہ اس کا عقل ہی نہیں ہے, اس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, کوئی سیاستدان تو وہ ہے نہیں. جب یہ اپنی حکومت میں تھا تو جی قمر جاوید باجوہ بڑا گریٹ آدمی ہے, اس نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے, اس نے ہماری معیشت سیدھی کی ہے, میں اس کا شکریہ ہوں, ہم ایک پیج پہ ہیں, ہماری وہ باتیں ٹیپ کرتا ہے, ٹھیک ہے ویلکم. یہ وہ بعد میں جب خلاف ہوا تو اسی کو وہ عجیب باتیں کر, یہ نہیں کہ اس کا کوئی یہ نظریہ نہیں ہے. کوئی نظریہ بندے کا ہوتا ہے نا, ہم شروع سے پالیٹکس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے, تو ہمارے نظریہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ صحیح ہے. عمران کو قسم سے نہیں پتہ لگتا پالیٹکس کا. تو اب اس نے اپنے کارکنوں کو, لوگ کارکنوں کو بچاتا ہے جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں تلے بچاتی ہے نا, لیکن کہتا ہے نہیں نکلو, میرے واسطے قربانی دیو. یہ قربانی مانگ رہا ہے لوگوں سے, اپنے لیے, ملک کے لیے نہیں, آئین کے لیے نہیں, قوم کے لیے نہیں, فوج کے لیے نہیں, اپنے مانی مینٹل کے لیے, اپنے لیے. تو یہی جناب سارے ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں. اور بہرحال رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور حکومت نے بھی طے کیا ہے کہ ان کو نچوڑنا ہے بالکل. جیسے یہ گنڈا پوری کو پہلے پکڑ کے چھوڑ دیتے تھے نا, اب اس کی مونچھیں بھی مونڈنی ہیں, اس کا بال بھی مونڈنے ہیں, اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کو 2 موقع دیے گئے ہیں, چھوڑ کے 2 موقع دیے گئے ہیں نا, اب نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپس میں اتنا یہ لڑ رہے ہیں نا, یہ کیسے لڑ رہے ہیں آپ کو میں تھوڑا سخت لفظ استعمال کر لوں, فیصل آباد میں بھی لڑے ہیں, ادھر بھی آج علیمہ خان نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے بجائے علی گوہر کرتا, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. یقین کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کوئی پارٹی ہو تو کوئی ڈسپلن ہو نا, اس میں پارٹی کے 100 ارکان ہوتے ہیں نا, تو 100 میں سے 1 یا 2 بندہ کوئی بغاوت کر جاتا ہے یا دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. ہر پارٹی کا یہ اصول ہوتا ہے. ان کے 100 ہے نا, 100 کے 100 آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ان کا حال ہے, پارٹی کا یہ حال ہے. بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے طے کیا ہے کہ اس دفعہ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. بالکل یہ آ رہے ہیں نا, یہ حکومت کو چلنے نہیں دے رہے, یہ نظام کو چلنے نہیں دے رہے, یہ ملک کو چلنے نہیں دے رہے. ملک کتنے عرصے کے بعد پٹڑی پہ آیا ہے, 60-70 روپے دالیں سستی ہوئی ہیں, چینی سستی ہوئی ہے 50 روپے کلو تک سستی کب سن رہے ہیں مختلف علاقوں میں. تو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ ایسا ماحول بنے. یہ تو چاہتا ہے عمران کے ملک میں افراتفری ہو, یہ نظام سارا خراب ہو.
یہ انتہائی گھٹیا ذہن کا بندہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انتہائی گھٹیا ذہن کا۔ حفیظ اللہ نیازی اس کے بہنوئی سے پوچھیں، انعام اللہ نیازی اس کے بھائی سے پوچھیں، یہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا مر جائے، سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، 5-7 مرن گوانڈیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ اس ماحول کا بندہ ہے کہ سب دنیا پاکستان مر جائے، میں بچ جاؤں، میں۔ تو ہمارے فوج کے جوان تو کہتے ہیں نا کہ میں مسجد کے نمازیوں کو بچانے کے لیے آگے کو بم کے آگے لیٹ جاتے ہیں، یہ کہتا ہے نا بم شام سارے لوگ مرے، میں کلہ تا چاہے پاکستان اج رہ جاواں کلہ رہواں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ انتہائی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ انڈیا کو بھی دعوت دے سکتا ہے، یہ اسرائیل کو بھی دے سکتا ہے، امریکہ کو تو کہہ رہا ہے کہ میرے ابو جی سناؤ۔ آج وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ شاید خاقان عباسی کے ذمہ لگایا ہے، کسی نے بات ٹھیک ہے کہ نہیں، کہندہ روز عمران باہر جیل چوں نکل کے پوچھتا ہے انہیں چوڑیاں کو جڑی صفائی نہیں کر رہے ہوندے، وہ ان کو صفائی والے، میں نے ویسے چوڑے کہہ دیے صفائی والے، انہوں کو پوچھتا ہے یار امریکہ جو فون آیا ہے، وہ کہندے نے آیا ہے، بھائی خوش ہو جاندہ ہے، پھر خوش ہو جاندہ ہے، پاگل ہو گیا نا، پاگل ہو گیا۔ اس کی علیمہ نے کہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، علیمہ اور بات کر رہی ہے، علی گور اور کر رہے ہیں، علی امین اور کر رہے ہیں، گنڈا پوری اور کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آئے نا ان کو پکڑیں، ان کے ساتھ کوئی ریت نہ کریں، بس میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اور ابھی سر جی میں آج کتنے 4 گھنٹے کا سفر ہے نا، پنڈی سے ڈائیوو کا، لاہور سے، آج تقریباً 7 گھنٹے لگے ہیں، ابھی میں پہنچا ہوں، ابھی 7 گھنٹے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال مجھے تھکاوٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے وہ پازیٹیو اس نے آگے نکلا ہے اور وہ ترقی ہوئی ہے۔ جو صوبائی ہے نا وہ ہمارے ساتھ اپنے وہ جمع کروائیں اپنے ساتھ، ہمارے پنجاب کے، صرف پنجاب کے، باقی نہیں، پنجاب کے وہ جمع کروائیں ہمارے ساتھ، اسے کیا کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی کامیابی ہمیں ملے گی۔ تو لیکن اگر یہاں کوئی ریٹ کا خالی فیصلہ ہوا تو ان لوگوں کو سب سے پہلے پیسے ملیں گے جو کیس دائر کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے کو نہیں ملیں گے، ان کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک گھومتی چائے والی ویڈیو رہ گئی تھی، میں نے کہا کر کے تو اب میں سوتا ہوں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، منصف امان، زندہ باد پاکستان۔